جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ 1/3 پیشنٹ جو ہیں گندا پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں، تو اب ڈاکٹرز جو ہیں جس ڈاکٹر سے بھی پیچھیں وہ کہتے ہیں کہ 2/3 آف دی پیشنٹس جو ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے آتے ہیں، وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری اولین ترجیح جو ہماری حکومت کی ہے وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پینے کا صاف پانی میرا پاشن ہے، میری خواہش ہے کہ ہم پنجاب میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے پنجاب کے تمام شہروں میں، پنجاب کے قصبوں میں، پنجاب کے ولیجز میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچا دیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب نے کوشش کی کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں، لیکن بدقسمتی سے جو اربوں روپیہ حکومتوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے میں، ڈائریکٹ اسکیمیں لگانے میں، واٹر اسکیمیں بنانے میں جتنے بھی پیسے لگائے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ وہ واٹر اسکیمیں، وہ فلٹریشن اور ٹیوب ویل جو ہیں وہ بند پڑے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ ہم نے پنجاب میں ایک واٹر اتھارٹی بنانی ہے، اور وہ واٹر اتھارٹی جو ہے وہ پورے پنجاب کو پینے کا صاف پانی دینے کی ذمہ دار ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پانی کا پلانٹ لگانا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹس جو ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو جو ڈیلے ہم سے ہوئی ہے اس پہ ہم پنجاب کے لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہیں، اس میں ریڈ ٹیپ تھی، بیوروکریٹک ہرڈل سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی مشکلات تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2.5 سال کے بعد ہماری بیوروکریسی، ہماری آب پاک اتھارٹی، تحریک انصاف کی حکومت، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں۔ اور میں یقینی طور پر یہاں ڈاکٹر شکیل صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو ٹربیوٹ بھی پے کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور 26 ملکوں میں ان کا پینے کے صاف پانی کا تجربہ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جاب جس کی بہت بڑی سیلری تھی وہ چھوڑ کر صرف خدمت خلق کے جذبے سے پنجاب میں آئے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو پینے کے صاف پانی پرووائڈ کرنے میں لیڈنگ رول ادا کر سکیں۔ اس کے بعد میں ڈی جی واسا زاہد صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بہت محنت کی، حالانکہ کووڈ کے مریض تھے، لیکن اس کے باوجود گھر سے بیٹھے جو ہیں فلٹریشن پلانٹس اور واٹر اسکیموں پہ کام کر رہے تھے۔ تو اب میں یہ بات بڑی آپ کو خوشی سے بتاتا ہوں کہ ہم نے لاہور ڈویژن میں ٹوٹل 146 اسکیمیں جو ہیں ان کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں، جن کے ٹھیکے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں۔ اور لاہور ڈویژن میں قصور آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مسئلہ قصور میں ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کا جو سلوگن ہے، جو پرائم منسٹر کی ویژن ہے، 2 نہیں ایک پاکستان، جس میں کمزور، طاقتور، امیر، غریب سب برابر ہوں اور سب کو یکساں سلوک کیا جائے۔ ہم جب پینے کے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں، واٹر اسکیمیں دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس حلقے میں ایم این اے کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس کا ایم پی اے کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر ہم ماشاءاللہ جو ہے یہ واٹر اسکیمیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ان 146 اسکیموں میں سے قصور میں ہم 82 پلانٹس جو ہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شیخو پورہ میں 27 فلٹریشن پلانٹس لگ رہے ہیں، اور ننکانہ میں 21 فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم یہاں پر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم 16 اسکیمیں جو ہیں لاہور میں ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے 573 ROs جو ہیں لاہور میں چل رہے ہیں، فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جتنے فلٹریشن بند بھی پڑے ہیں یا یہ ہیں، اب ان کی مینٹیننس، ان کی ذمہ داری، ان کو میک شور کرنا کہ یہ پینے کا صاف پانی دیں، اور ان کی مینٹیننس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ہماری جو آب پاک اتھارٹی ہے وہ واسا کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پورے پنجاب میں جہاں جہاں بھی فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ریپیئر کریں گے، ان کی پراپر مینٹیننس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پارٹنرشپ بنا رہے ہیں. یہ ایک آئیڈیل پارٹنرشپ ہے. ہم جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، جو ہمارے NGOs پانی میں کام کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی مدد لے رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یونیسکو نے ہمیں $50,000 یونیسیف نے ہمیں $50,000 کی گرانٹ دی کہ ہم فلٹریشن پلانٹ جو ہیں ریپیئر کر کے پانی کا مسئلہ جو ہے کسی جگہ بھی حل کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو ہم نے ملتان میں ودن ویکس 11 فلٹریشن پلانٹ ریپیئر کر کے کل میں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ملتان جا کر ان 11 فلٹریشن پلانٹ کی اوپننگ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ساری مینٹیننس کی ذمہ داری جو ہے وہ خواجہ جلال الدین رومی صاحب نے لے لی ہے. اور 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا خرچ کیے بغیر ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو اب تک پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر دیا. 1 روپیہ بھی ہم نے گورنمنٹ کا خرچ نہیں کیا ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ جو اب ہم فلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں، واٹر اسکیمیں لا رہے ہیں، کرپشن کی وہاں پر زیرو ٹالرنس ہوگی. یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا ایشو ہو، وہ سمجھے کہ کسی جگہ پر بھی کوئی کمیشن کا چکر ہے تو ہمارے نوٹس میں لایا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کو پوری طرح ریپریمانڈ بھی کریں گے اور سخت ایکشن لیں گے، کیونکہ پینے کے صاف پانی میں پہلے بہت ظلم ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ میری اپنی NGO جو ہے سرور فاؤنڈیشن جو ہم 15 لاکھ میں لگا رہے تھے وہ پنجاب حکومت 1.5 کروڑ میں لگا رہی تھی. ہمارے فلٹریشن پلانٹ جو 2013 میں ہم نے لگائے تھے وہ سارے چل رہے ہیں اور گورنمنٹ کے سارے پلانٹ بند ہو گئے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے اس کو نقصان ہوا. تو اب ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی انشاءاللہ. میں نے مخیر حضرات کے ساتھ میٹنگ کر کے ان سے بھی پچھلے ہفتے میٹنگ کی ہے اور ٹاپ جو 10 NGOs ہیں ہمارے ان کو اکٹھے کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جتنا پینے کا صاف پانی آب پاک اتھارٹی لوگوں کو دے گی انشاءاللہ اتنا ہی پینے کا پانی اتنے ہی نمبرز کو ہم NGOs جو ہیں مل کے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. میں مخیر حضرات کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ جائن ہینڈز کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کر لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 400 ملین بیفور جون ہم جو ہیں انشاءاللہ پورے پنجاب کے لیے ٹھیکے جو ہے وہ دے چکے ہوں گے. اور تاکہ اور اس کے بعد سپیڈلی اب راؤنڈ دا کلاک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ کام ہوگا. اور میڈیا سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس نیک کام میں ہماری مدد کریں. جہاں کرٹیسزم کی ضرورت ہے ضرور ہم پہ کرٹیسزم کریں. میں ڈاکٹر فردوس عاشق عوام کو بھی یہاں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر آف پنجاب اور ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، میں ان کی تعریف نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا جو پبلک ہیلتھ کے سیکرٹری ہیں فلی آن بورڈ ہیں. ہماری PND کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، چیئرمین ہے، سیکرٹری ہے، فلی آن بورڈ ہیں. اور اب پینے کے صاف پانی دینے میں ہمیں بیوروکریسی سے کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے، جو رجسٹنس ہے، یہ ریڈ ٹیپ جو ہے اب ہمارے راستے میں حائل نہیں ہے. تو اسی لیے ہم اب یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کو بڑی تعداد میں پینے کا صاف پانی جو ہے ملنا وہ شروع ہو جائے گا. اب میں ڈاکٹر شکیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ آپ سے کہیں. السلام علیکم. ویلکم ایوری ون جو آج ادھر آئے ہوئے ہیں، ہمارے معززین، ہمارے رپورٹرز، ہمارے حاضرین.
دو تین چیزیں میں ایڈ کروں چونکہ گورنر صاحب نے آلریڈی بہت کچھ بتا دیا ہے، بریف کر دیا ہے. ایک جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو کام کی ایفیشنسی اور اس کی کوالٹی، کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے کہ ایک دم فلٹریشن پلانٹ بنتے جائیں اور پیچھے ہم مڑ کے دیکھیں اور سال کے بعد وہ بند ہو جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف ان جگہوں پہ اور بڑا کیئرفلی اس کو سروے کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ ضرورت بھی ہے، جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم فوری طور پہ رش کریں، اس کو ڈیزائن کریں، بڈنگ کریں اور اس کو اوارڈ کر کے اس کی ٹائملی ایگزیکیوشن کریں. سو ایک تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز آپ بہت اپریشیٹ کریں گے جو کہ ہم لوگ گورنر صاحب نے ابھی بتایا کہ جو پنجاب میں بہت سارے فلٹریشن پلانٹس ایک آپریشن مینٹیننس کے سٹرکچر کے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے، یا ان میں جو ایگزسٹنگ چل بھی رہے ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ عوام تک جو پہنچ رہی ہے اس کا کوئی کسی کو علم نہیں ہے. تو ہم ان کا ایک ٹیکنیکل آڈٹ کر رہے ہیں ان تمام فلٹریشن پلانٹس کو جہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم وہاں پہ دیکھیں کہ آیا پبلک جو ہے وہ ایک بلیو کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ وہاں پہ پانی بھرنے جا رہی ہے، تو آیا ان کو واقعی ان معیار کا پانی مل رہا ہے جو کہ WHO کے سٹینڈرز ہیں، جو کہ پنجاب واٹر کوالٹی کے سٹینڈرز ہیں. تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پارٹنرشپس پہ ابھی بات ہوئی ہے NGOs کے ساتھ، مخیر حضرات کے ساتھ، چیمبرز کے ساتھ. جو ہمارے سامنے ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں تاکہ ہم جلدی سے ان اسکیموں کو جو کہ واٹر سپلائی کی ہیں، تاکہ ہم ایک ایک گھر میں جو ایک خواب ہے جس کی تعبیر گورنر صاحب اور ہم ساری ایک ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے دن رات، تو انشاءاللہ وہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی جو ایک زیان ہے وہ اتنا ایک بے دردی سے ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم واٹر کنزرویشن کے اوپر سیریسلی ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کریں. جو کہ جہاں پہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے گھروں سے اور ہر جگہ سے، اور رین ہارویسٹنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور ان قریب ہم لاہور میں انشاءاللہ تعالی روزوں کے بعد ایک واٹر ویک یا واٹر منتھ کے حوالے سے ہم ایک کام کرنے چلے ہیں. جہاں پہ بھی پانی کی لیکیجز ہوئیں گی ہماری طرف سے ایک انسینٹیو ہوگا ہر گھر کو کہ وہ آگے آئیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھر کا ایک آڈٹ کر دیں، تو ہم اس کو کریں گے. تو اس سے اگر ہم تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن اور ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک قطرہ پانی کا اگر بچاتے جائیں تو اس تیزی سے جو گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں تو 1 میٹر ہر سال نیچے جا رہا ہے، تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ صرف ایک فلٹریشن پلانٹوں کی بات نہیں ہو رہی، ہم اس کو ایک ہولسٹیکلی اس پروجیکٹ کو بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح میری اور میری ٹیم کا کافی ایکسپیرینس ہے، ہم لوگ انٹرنیشنل گڈ پریکٹسز کو بھی ہم لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں. اچھے NGOs ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ود انوویشنز، ود افیکٹیوٹی، اور ان کا ایک سکسیزفل ایکسپیرینس ہے. اور یہ جو 28 ملکوں میں جو ہم نے دیکھا ہے اس ریجن میں بھی اور اس ریجن کے باہر بھی، جہاں پہ ایک اچھے انوویٹیو لیسنز ہمارے پاس ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. سو کنکلوژن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب ایک بندہ، ایک گھر، ایک جو ہماری اس ملک میں جو فیملی ہے وہ ہمارے لیے اس طرح ہے جیسے ہمیں سانس لینے کے لیے وہ نہیں ہو رہا کہ ہم جلدی سے جلدی آپ کے ڈور سٹیپ پہ پانی جو کہ سیف ہو، اور ایسا ہو کہ جو آپ کو باٹلڈ واٹر سے بھی بہتر مل سکے. تو یہ ہمارا ڈریم ہے، ہماری سپیڈ، ایفیشنسی اور کوالٹی. باقی آخری بات، جس طرح گورنر صاحب نے گڈ گورننس کی بات کی ہے، ہم کسی کو بھی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ذرا سا بھی کوئی کرپشن، ناٹ ایون سنگل روپیز، کوئی کرپشن کسی ٹھیکے میں، کسی ایگزیکیوشن میں، کسی کوالٹی کو کمپرومائز کرنے میں، دیٹ ول نیور بی الاؤڈ. آپ کی ہیلپ چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
یہ وہ کام کیا ہے کہ جس کی پاکستان میں میرے فہم کے مطابق آج سے 31 برس پہلے جب میں ڈپٹی میئر تھا اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی. اور فراہمی آب اور نکاسی آب یہ ایک مستقل عنوان ہے. پھر اس کے بعد پینے کا صاف پانی جو ہر شہری کا حق ہے، اس کے اوپر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے وہ گراں قدر کام کیا ہے کہ جو اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دل جمعی کے ساتھ اور جس اخلاص نیت کے ساتھ انہوں نے یہ 2-2.5 برس گزارے ہیں، کیونکہ میں تھوڑی بہت تفصیلات سے واقف ہوں اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آئی ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں، یہ بھی گورنر صاحب کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو اس مرحلے تک پہنچایا. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور آئندہ تحریک انصاف کی 2-2.5 سال حکومت جو باقی ہے انشاءاللہ العزیز، وہ اس کے اندر یہ ایک نمایاں کام کے طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، آب پاک اتھارٹی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو NGOs ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل کو پہنچے گا. جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے اس کے اوپر صرف ایک فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو پانی کو محفوظ کرنے والی بات ہے، اس سے اہم بات میرا خیال ہے کہ پانی صاف پینے سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پانی کو بچایا جائے. اور ہمارا جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک قطرہ جو آپ ضائع کریں گے قیامت کے روز آپ کو حساب ہونا ہوگا. لیکن جس قدر بے دردی سے پانی ہم نے ضائع کیا پاکستان کے اندر اور کوئی پریزرو نہیں کیا اور کوئی ہمارے واٹر ریزروائر نہیں ہے ادروائز بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ ہمارے پچھلے 75-74 سال کی جو ناکامیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی ناکامی کے طور پہ ہے کہ دریا بھی آدھے ادھر رہ گئے اور اس کے بعد جو باقی ماندہ پانی ہے اس کے لیے بھی کوئی اسٹوریج کا ہم نے انتظام نہیں کیا. اور پھر ہم اپنے گھروں کے اندر جو پانی ہے جس بے دردی سے اس کو ضائع کرتے ہیں، اب وہ پھر ہم قطرہ قطرہ اس کے لیے ترسیں گے اگر یہ بات ہم نہ سمجھ سکے. بہت بہت شکریہ. میڈم آپ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گورنر صاحب، جو اعجاز صاحب، میرے اس وقت آپ اتھارٹی کے چیئرمین اور میرے قابل احترام پارلیمنٹیرینز، میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں گورنر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج وہ کمٹمنٹ جو وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان تحریک اپنے مینیفیسٹو میں اس قوم سے کی تھی، گورنر صاحب کی انتھک محنت اور دن رات کی کوششوں اور کاوشوں سے اس خواب نے آج حقیقت کا روپ دھارا ہے. اور 2.5 سال کی جدوجہد کے بعد گورنر صاحب کا جو خواب ہے وہ آج پورا ہونے کو ہے. میں ان کی اس مشن کی شریک سفر ہوتے ہوئے جتنے چیلنجز، کانٹے، خاردار جھاڑیاں اور بڑے بڑے سپیڈ بریکر ان کے راستے میں آئے، میں اس کی عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں. لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے تو وہ
جتنی بھی مشکلات آتی ہیں الٹیمیٹلی اس پہ قابو پاتے ہیں اور اللہ ان کے لیے راستے بناتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آج ہر طرح کی رکاوٹ کو عبور کر کے اس منصوبے کا باضابطہ طور پہ لاہور میں گورنر صاحب آپ نے جو آغاز کیا ہے، میں آپ کی کمٹمنٹ کو سلوٹ کرتی ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ آئی ہوں کیونکہ میری سی ایم آفس میں میٹنگ تھی، لیکن میں صرف اپنے جو میرے یہ بیٹھے بھائی ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک انہوں نے نہر کھودی ہے، اس کے سوئے اب آپ نے نکالنے ہیں، اور جس نے سب سے پہلی جو ضرورت ہے کسی بھی انسان کی، پولیٹیکل ڈویژن اس میں بعد میں آتی ہے، کسی انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت جو اس کی ہے وہ پانی ہے، اور پانی زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخری دموں پہ کوئی شخص ہو تو اس کو بھی جو آخری چیز اللہ کے پاس پتہ ہوتا ہے بھی کہ اس کی جان جو ہے قبض ہو رہی ہے، تو جو آخری چیز کسی کے منہ میں ڈالی جاتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے اور الٹیمیٹلی ہم سب کی جو اہم ترین ضرورتوں میں سر فہرست ضرورت ہے، ہمیں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی اس کو کرنا ہمارے پہ فرض ہے، کیونکہ کسی کو پانی پلانا اور اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پنجاب جو عوامی ریلیف، فلاح و بہبود اور پبلک انٹرسٹ کے جو باقی پروجیکٹس بڑھا رہی ہے آگے اور ان کو عملی شکل دے رہی ہے، اور نچلی سطح پہ اس کو ود فل کمٹمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ ایک ہمارا گیپ تھا، ایک کمی تھی، یہ ایک ان منصوبوں کے ساتھ جڑا ایک فقدان تھا جس کو گورنر صاحب کی سرپرستی میں حکومت پنجاب نے پورا کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل کمبینیشن ہوگی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، اور ہم لوگ جو حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے دیہات کے اندر سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پینے کے صاف پانی کی ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہوتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ جڑی ہیں، اور آدھے سے زیادہ ان بیماریوں کے ساتھ جڑے مسائل جو ہیں وہ گندا پانی پینے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو ہمیں جو پریونشن از بیٹر دین کیور، جو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے، تو یہ پینے کا صاف پانی جو ہے یہ الٹیمیٹلی وہ پریونشن کرے گا ان واٹر بورن ڈیزیزز کے حوالے سے جس میں ہیپیٹائٹس سر فہرست ہے، اور ہیپیٹائٹس کے ساتھ جڑا جو اس وقت سب سے زیادہ چیلنج اس معاشرے کو اور اس قوم کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے، کیونکہ ہیپیٹائٹس جہاں ہیپیٹائٹس بی اے واٹر بورن ڈیزیزز کے ساتھ جڑا ہے، وہاں پھر الٹیمیٹلی ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ آپ کے لیور کینسر کو اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان میں لیور کینسر کی ریشو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہے۔ تو جو گورنر صاحب جہاں زندہ افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں آنے والی نسل کو ان بیماریوں سے نجات کے لیے پہلے سے پیش بندی کر رہے ہیں، اور ہمارے دیہات کے اندر جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ ایک تو نکاسی آب اور دوسرا فراہمی آب، یہ دونوں کسی بھی پولیٹیشین کے لیے چیلنج رہتے ہیں، وہ بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں۔ اس کے بعد ہماری کنزرویشن آف واٹر، پانی ہونا اور پھر پانی کا بے جا استعمال ہونا، یہ بھی ایک گورنر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسی اتھارٹی کو یہ چیلنج دیں کہ پانی کے مصرف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو پانی ہے اس کو ہم ریزرو بھی کریں، کنزرو بھی کریں،
اور اس کو بہترین مصرف میں لانے کے لیے ایک حکمت عملی اور لائحہ عمل واضح کریں تاکہ یہ قدرتی جو ہمارے پاس نعمت اور اثاثہ ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ میں ایک دفعہ پھر گورنر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ گورنر صاحب کی زیر قیادت ان کی ٹیم جو ہے وہ بنائے گی، لیکن اس کی مینٹیننس، اس کو سنبھالنا اور اس کو لانگ ٹرم ایسٹ کے طور پہ استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ایک تو ہماری معاشرے کے اندر جو سول سوسائٹی کا رول ہے، گورنر صاحب اس کو بھی تقویت دینے جا رہے ہیں، اور دونوں ہاتھ، ایک طرف گورنمنٹ اور دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر جب اکٹھے ہوں گے تو یہ جو ہماری حقیقی طاقت ہے وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی۔ میں تمام حاضرین کی تشریف آوری پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، خاص طور پہ اپنے لاہور کے وہ تمام ایم پی اور ایم این ایز اور باہر سے تشریف لائے اپنے بھائی جو ہیں جن کے حوالے سے کچھ چہ مگوئیاں چل رہی تھیں، اور ان کی موجودگی جو ہے اپنے گھر کو درست رکھنے کے لیے اس حوالے سے بھی ضروری ہے۔ اور گورنر صاحب انشاءاللہ میں یہ توقع کرتی ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ ان سب کا درد بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں ان کو کل کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اللہ نے برنال دی ہوئی ہے ہر زخم کا علاج، تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ گورنر صاحب کی قیادت میں جو گلے شکوے تحفظات اور طرح سے زخمی ہمارا پارٹی کارکن ہے ان کے زخموں پہ مرہم جو ہے وہ گورنر صاحب کی قیادت میں برنال کی شکل میں انشاءاللہ دستیاب ہوگی۔ اور آج انہوں نے زخموں پہ پانی لگا کے پہلی مرہم پٹی والا کام کیا ہے، تو آہستہ آہستہ اگلا کام جو ہے وہ بھی یہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک گھر کے فرد ہیں، ہم پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے گلدستے کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی جگہ ہے اور اس کی اپنی خوشبو ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ جڑا اس گلدستے کا ایک اپنا پہچان اور شناخت اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم گلدستے میں اکٹھے جڑے رہیں، بکھرے ہوئے پھول جو ہیں اس کی شناخت اور خوشبو جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ گلدستہ انشاءاللہ گورنر صاحب کی قیادت میں قائم دائم رہے گا، اور اپنے پھول بکھیر کے اس معاشرے کے اندر جو بدبو ہے، جو کرپشن کا تعفن ہے، اس کو ختم کرنے میں حکومت کا ساتھ دے گا، اور ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے، نظریہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم مل کے پروان چڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں ذیشان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پھر عمران خان کی جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب بصیرت آدمی ہے۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہے کسی جگہ بھی، پی ٹی آئی کا خطرہ جو ہے ہمیں آپس سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ تو یہ تو بات بارہا ہم نے ثابت کی ہے، جب ہم ایک پیج پہ آئے تو ہم نے الیکشن کی جنگ جیت لی، اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایک فیملی ہے۔ اور میں ایک بات جو میرے خیال میں شاید مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس گئے ہیں، کورٹ میں گئے ہیں، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ انڈر دا رول آف لا ایوری بڈی از ایکول، یہ تو ہمارا موٹو تھا
کہ تمام قانون جو ہے کسی کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عبدالعلیم خان صاحب کے خلاف کیسز بنے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم ایک ٹریڈیشن قائم کر رہے ہیں کہ ہمارا سٹنگ منسٹر ریزائن کر کے پھر نیب کے دفتر میں گیا ہے، وہ بھی ہم نے مثال قائم کی. پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کی مثال آپ سب کے سامنے آئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سالیڈرٹی کے لیے ہمارے ایم این اے ایم پی ایز جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے ہیں، اسی تعداد میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایز علیم خان کے ساتھ سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے بھی گئے تھے، وہ سبطین خان کے ساتھ بھی سالیڈرٹی پے کرنے کے لیے گئے تھے. تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں ہم نے رہنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان ان کو حل کر لیں گے. دیکھیں، دو سوال آپ نے اسلم صاحب اٹھائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو مینیفیسٹو منشور کا حصہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج اپنا جو انصاف کا نظام ہے اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ 100% انصاف جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی بے انصافی ہوتی ہے، ہمارے لوگ بھی جیل میں گئے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا ہے. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو امپاور کرنا ہوگا. مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں 1947 سے لے کے ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہو اور پھر اس فیصلے کو ہماری پارٹی نے مانا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں زندگی میں اونچ نیچ مشکل آسانیاں آتی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این اے تمام ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ انشاءاللہ متحد ہیں. اینڈ آئی ایشور یو کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آئی کین ایشور یو ایز اے گورنر پنجاب، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی انصاف کے لیے جد و جہد کی ہے، انصاف کے لیے جنگ کی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی ساتھی جو ہے جو ہمارا رہا ہے وہ اس کو کسی قسم کی بھی وکٹمائزیشن. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کون ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہی ہمارے ہیں نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے سوال کیا تھا کہ کون کرے گا، تو گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے اور میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس میں برج بنے، پل کا کردار ادا کریں اور اس چیز کو انشور کریں کہ جو جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو گئے ہیں وہ سارا پارٹی کا ساتھ ہے. وہ عدالت میں کھڑے ہو کے ترین صاحب کی قیادت میں اگر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو اور موقف دیتے ہیں تو وہ موقف جو ہے وہ کسی جگہ بھی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ عمران خان کی ذات کے خلاف ہے. ہاں گلے شکوے تحفظات جو ہیں ان کو گورنر صاحب کی قیادت میں دور ہونا چاہیے اور وینٹیلیٹ ہونا چاہیے. ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکٹمائزیشن ہے تو ان کو وہ چانس آف ہیئرنگ دیا جانا چاہیے. تو وہ گورنر صاحب وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ.
دیکھیں جی، یہی تو ہماری جنگ ہے کہ پورے ملک میں انصاف جو ہے کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، پولیٹیشین کے لیے، سب کے لیے انصاف جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں آج تک ہم کوئی بھی سسٹم جو ہے جسٹس سسٹم نہیں لا سکے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ قانون پہ عمل کریں اور 5% جو ایلیٹ ہے وہ قانون سے بالاتر ہو۔ اسی لیے لیکن قانون اس وقت سپریم رول لے گا جب قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، اور یہی پرائم منسٹر کی منشا ہے، یہی پرائم منسٹر کا مشن ہے، اور یہی ہماری پارٹی کا مشن ہے۔ بھئی کوئی اور نہیں سوال ہو سکتا ہے، پانی کی گل سی۔ پانی نہ پلیز ایک میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یقینی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارا پنجاب فائنانس کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے تحت تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں ان کو آبادی کے لحاظ سے فنڈنگ ہونی چاہیے، اور جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کو کچھ گرانٹس بھی پلس ان کا جو حصہ ہے اس سے ملنی چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پنجاب آب پاک اتھارٹی ہے یہ رورل ایریاز پہ بھی اتنی توجہ دے گی جتنی یہ شہروں میں دے گی۔ اور میں آپ کو یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہم لاہور میں 16 اسکیمیں دے رہے ہیں، قصور میں 82 اسکیمیں دے رہے ہیں۔ جب ہم 82 کہتے ہیں وہ شہر میں نہیں ہیں، وہ تمام رورل ایریاز میں ہیں۔ پھر ننکانہ میں ہم 21 اسکیمیں دے رہے ہیں، شیخو پورہ میں ہم 27 اسکیمیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ تمام ریجن جو ہیں پنجاب کے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، بلکہ ہماری توجہ ان علاقوں پہ زیادہ ہوگی جو علاقے محرومیوں کا شکار ہیں، جہاں پر ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو 5 میل گندا پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، گندا پانی لینے کے لیے، صاف پانی نہیں۔ تو یہ ہمارا پیشن ہے، اور انشاءاللہ کل میں جا رہا ہوں ملتان میں، مظفر گڑھ میں، تو انشاءاللہ ہر جگہ، ہر قصبے میں انشاءاللہ پینے کا صاف پانی پہنچائے۔ قذافی ہوں تینوں نہیں روٹی ہضم ہونی اس سوال تو بغیر، چلو پوچھ لو، کر لو جی، کر لو، ہوں تو چاہ پلانے ہیں۔ دیکھیں قذافی، جو میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی ایشو عدالت میں ہو تو اس پہ نہ میڈیا کو نہ لوگوں کو کومنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری خرابی جو اس ہمارے ملک میں ہے اس کی یہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ جب تک کورٹ میں کیس نہیں جاتا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کرمنل انکوائری یا کوئی فائنینشیل کسی قسم کی انکوائری ہو رہی ہے۔ ہمارے تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اپنا فتویٰ نہ دوں کہ کیس صحیح ہے گلط ہے، کیونکہ جب تک آپ کیس کو پوری طرح نہیں جانتے آپ اس پہ کومنٹ جو ہے نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ وکٹمائزیشن والی بات جو ہے کم از کم میں اپنے طور پہ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نہیں، وکٹمائزیشن ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انصاری صاحب جی، دیکھیں جی، میں تو انصاری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے یہ بات چل رہی ہے، اور کم از کم ایک بات میری جو کنسسٹنٹ ہے پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی بعد بھی، کہ عمران خان کو پاکستان کے عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے،
اور عمران خان کی حکومت جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے گی. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اب انہیں ایک بات جو ہے انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب 3 سال ہوتے تھے، 2 سال حکومت کے ہوتے تھے، تو ہم کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ جی آئیں شاید وہ ہماری نجات کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ زرداری نے 5 سال پورے کیے اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ کسی غیر جمہوری اقدام کی طرف نہیں سپورٹ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت نے، نون نے 5 سال پورے کیے، اس لیے کہ عوام پھر وہاں بھی چاہتے تھے کہ حکومت اپنے 5 سال. جمہوریت کا پاکستان کے عوام تسلسل چاہتے ہیں، جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے 5 سال جو ہیں وہ پورے کریں گے.